اور میخ ڈال کر کے زمین کو روک دیا اپنی جگہ پر کہ اللہ کے بندے جو دنیا کے اندر پیدا ہوں گے وہ اس کے اوپر اپنی زندگی گزار سکے اور اپنی زندگی کے اسباب مہیا کر سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ تو ساری دنیا کی چیز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک انسان کو جو اس دنیا کے اندر بنایا، یہ اللہ رب العزت ہی کی تو عطا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن پاک کی جو آیت ہے، ایک بچہ ماں کی پیٹ کے اندر جنم لیتا ہے لیکن 9 مہینے پورے نہیں ہونے پاتے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر مر جاتے ہیں، وہ دنیا کے اندر جیتے جاگتے نہیں ہوتے۔ اور ہم اور آپ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے جیتا جاگتا انسان بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا اور ہم انسانوں کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا۔ جب ہم انسانوں کو بھی بنایا تو جو ذات ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے اور جو ذات انسانوں کو بنانے والی ہے وہی بتلائے گی کہ ہم نے آسمان کو کس لیے پیدا کیا، زمین کو کس لیے بنایا اور دریاؤں کو کس لیے چلایا، پہاڑوں کو کس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر گاڑا اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیز جب جس نے بنائی ہے وہی مقصد جانتا ہے اس کا کہ کیوں ہم نے بنایا۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کی، ہم انسانوں کے لیے پیدا کی۔ بعض لوگ سورج کو پوچھتے ہیں، بعض لوگ کسی اور چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیز اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ سورج اور چاند کا سارا نظام اللہ رب العزت نے اور ایسا مستحکم نظام بنایا ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور جب قیامت کے روز اللہ رب العزت چاہے گا یہ ساری کی ساری چیزیں بھی بگڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ورنہ یہ ساری کے سارے جو اللہ رب العزت نے ایک مستحکم نظام بنایا ہے اسی نظام کے تحت چلتی چلی جائے گی، اور جب تک چاہے گا اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قائم رہیں گی، اور جب چاہے گا وہ ان تمام چیزوں کو کھانا کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا۔ وہی کل کے بارے میں بیان کیا، وَالَّذِي يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہی وہ ذات ہے جو دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے، جیسا کہ سردی کے ایام میں ہمارے یہاں ہوتا ہے تو رات بڑی ہونے لگتی ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو رات کے حصے کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے تو پھر دن بڑا ہونے لگتا ہے۔ گرمیوں کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت میں پڑھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو کبھی دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات بڑی ہونے لگتی ہے، کبھی رات کے حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن بڑا ہونے لگتا ہے۔ ہر سال آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارا نظام جو قائم کیا ہے وہ سارا کا سارا نظام قائم کیا۔ اب تو یہ چاند سے کیا فائدہ ہے، سورج کی روشنی سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہے یہ ساری چیزیں اور کتنی ضروری ہے، یہ سائنس کے لوگ، سائنسدان لوگ اب اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو انسان کی کھیتی نہیں کر سکتی، انسان رہ نہیں سکتا، کہ سورج کا، چاند کا، ان تمام چیزوں کا نظام اگر نہ ہو تو اس دنیا کے اندر انسان کا رہنا ناممکن۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق بنائی اشرف ترین، وہ ہے انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن
احسن تقویم. اللہ رب العزت نے بنایا، ساری دنیا کو بنایا، ساری چیزوں کو بنایا، لیکن اللہ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں اور سب سے بہترین عمدہ انداز سے اللہ رب العزت نے بنایا. اور جو سب سے بہترین مخلوق تھی اس کو کس لیے بنایا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جناتوں کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی مخلوق کی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ساری چیزیں جو ان کے لیے تابع ہیں، ساری چیزیں بنائی ایک انسان کو دنیا کے اندر سانس لینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے ایام پورا کرنے کے لیے. لیکن انسانوں کو اور جناتوں کو دو مخلوق اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے. چنانچہ ہم اور آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے بھولے بھٹکی انسانیت کو، بھولے ہوئے لوگوں کو وہ پرانا سبق یاد دلاتا ہے اور وہ یہ یاد دلا کر کے کہتا ہے کہ تمہاری بہترین آنکھیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا ہم نے انسان تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے تمہارے لیے زبان نہیں پیدا کیے؟ کیا ہم نے تم کو دو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی سارے کے سارے جو اعضاء ہیں انسان کے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بن مانگے عطا کیا ہے، بن مانگے عطا کیا ہے. ورنہ ہم نے بھی بتایا کہ وہ بچہ جو دنیا کے اندر آیا لیکن مردہ حالت میں آیا، اور ایک وہ بچہ جو دنیا کے اندر آیا جیتا جاگتا، کسی کا کوئی احسان اللہ کے اوپر نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم کو جیتا جاگتا بنایا. یہ سارے اعضاء جو ہمارے جسم کے ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء اللہ رب العزت نے بہتر بنائے اور ہم انسان کو بن مانگے عطا کیا. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، صرف مسلمان کو مخاطب نہیں بنایا اللہ رب العزت نے، ساری انسانیت کو مخاطب بنایا، سب کو مخاطب بنا کر کے کہا اور ما غرک بربک الکریم. کون سی چیز ایسی ہے جو تجھ کو تیرے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈالتی؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں جو بن مانگے اور بلا کسی غرض کے، بلا کسی طلب کے عطا کرنے والا ہو. اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں کو جو پیدا کیا دنیا کے اندر بلا طلب کے پیدا کیا. ہم نے کوئی درخواست تھوڑی کی تھی کہ ہمیں دنیا کے اندر پیدا کر دیا جائے. اللہ رب العزت اور بلا غرض کے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا اپنا نفع ہے. اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کا اپنا نفع ہے. اگر ساری انسانیت مل کر کے اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، جیسا کہ قیامت آئے گی تو انہی لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی جو اللہ اللہ کہنے والے بھی دنیا کے اندر جب موجود نہیں ہوں گے. اس وقت ساری دنیا کو اقتصاد کو الٹ دیا جائے گا اور ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. اور آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر سال ہر وقت گزشتہ زمانے کے مقابلے میں جتنا وقت آگے آتا جا رہا ہے، قیامت کی طرف ہوتا جا رہا ہے، اتنی ہی نافرمانیاں، اتنے ہی اللہ کے حکموں کو توڑنے والے لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور قیامت کا موقع ایسا ہوگا کہ جب اللہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا. تو اگر سارے مخلوق مل کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائیں، اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی قدرت کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ساری دنیا کے اندر عدل و انصاف سے ساری دنیا کو بھر دیں گے، عدل و انصاف قائم ہوگا. اور جب قیامت قائم ہوگی تو سارے کے سارے ظالم، سارے کے سارے بدماش، سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے. لیکن ان کی وجہ سے ساری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کی خدائی کے اندر اور اللہ کی مرتبے
اضافہ نہیں ہوگا، تو سارے کے سارے لوگ اگر اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی خدائی کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بہت پیار بھرے انداز میں انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا ماں غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھ کو تیرے کریم پروردگار سے، جس نے بلا طلب کے اور بلا غرض کے ہم اور آپ کو پیدا کیا، بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلق، تو غور نہیں کرتا کہ اگر 40 سال کا انسان ہے تو 40 سال پہلے نہیں تھا، 50 سال کا انسان ہے تو 50 سال پہلے نہیں تھا، 20 سال کا انسان ہے تو 20 سال پہلے نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق، جس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے تم کو عدم سے وجود بخشا، اس سے کون سی چیز تجھ کو دھوکے میں ڈالتی، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے؟ کیا تیری آنکھ اپنی ہے، تیرے ہاتھ اپنے ہیں، تیرے پیر اپنے ہیں، تیرے جسم و جان اپنے ہیں، تیرے مال اپنے ہیں؟ کون سی چیز پر تجھے غرہ ہو رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر کیا ہمارے معاشرے کے اندر لوڑے لگڑے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر گونگے بہرے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر اندھے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر عقلوں سے معروف لوگ نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے انہوں نے کیا قصور کیا تھا کہ ہم اور آپ کو تو صحیح سالم بنایا، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے معلوم کرایا کہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، جس طرح چاہے اس انسان کو پیدا کرتے۔ اس وجہ سے سب سے پہلا انعام جو اللہ نے اس انسانیت کے اوپر کیا ہے، ان انسانوں پر کیا ہے، وہ سب سے پہلا انعام الذی خلق، جس نے اس کو عدم سے وجود بخشا، اور وجود صرف ایسے ہی نہیں بخش دیا بلکہ فسواک، تمہارے اعضاء کے اندر تناسب پیدا کیا، درستگی پیدا کی، فسواک فعدل، اور اس کو جس عضو کو جس انداز پہ جس جگہ ہونا چاہیے اس جگہ کے اندر رکھا۔ اگر ہماری آنکھ کے آگے کی بجائے پیچھے رکھ جاتی، ہماری زبان کہیں اور ہوتی، ہمارے ہاتھ کہیں اور ہوتے، تو کیا جو نفع آج ہم اپنے ہاتھ سے اور اپنی آنکھ سے اور اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے فعدل، اللہ نے بہترین انداز میں بنایا، درست بنایا اور اس کے اندر تناسب قائم کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ناک کو اتنی بڑی کر دیا کہ جب آپ گلاس کا پانی اٹھا کر کے تو بجائے پہلے منہ میں جانے کے پہلے ناک ڈوب جائے، ایسا نہیں۔ حالانکہ وہی ناک ہے، وہی سے آدمی لوگوں کو اٹھاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اچھی چیز ہے خراب چیز ہے، لیکن اللہ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ پانی پینے والا وہ کیسا پانی لے کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سارے اعضاء اللہ رب العزت نے فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب، آج انسان ایک نہیں، بڑے سے بڑا کوئی نقش بنانے والا ہو، تصویر کشی کرنے والا ہو، ایک چیز کے مطابق اگر اسے کہو کہ اس کی تصویر بنائے درخت کے بارے میں، تو وہ درخت کس طرح بنائے گا؟ کہ درخت کی صورت کہو کہ اس طریقے سے بناؤ تو ہو سکتا ہے وہ 15 16 17 شکلیں بنا دے درخت کی، 100 شکلیں بنا دے درخت کی، 200 شکلیں درخت کی بنا دے، لیکن اس کے بعد اس کا حافظہ اور اس کی جب ایک ہی چیز کو بنانا ہے، ایک ہی چیز بنانی ہے، درخت ہی بنانا ہے، تو اس کو کتنے قسم کا بنا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 1000 قسم کا بنا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کی کاریگری دیکھیے، فی ای صورت ما شاء رکب، کروڑ ہاتھ کروڑ انسان اسی دنیا کے اندر بستے ہیں، لیکن سب کے چہروں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز نظر آئے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ اسی ایک شکل کو، ایک درخت کو سارے کے سارے لوگ مل کر کے جتنا بھی اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے چاہے 100 شکل کو بنا سکتے ہیں، 200 شکل، 1000 بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہر ایک کا حافظہ جواب دے جائے گا، قوت جواب دے جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے، اس کی قوت ہے کہ آدمی چاہے چین کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، اور چاہے امریکہ کا ہو، چاہے کہیں کا ہو، جب آپ دیکھو گے تو کسی دو آدمی کی صورت ہم تک ایک ہی طرح سے ہو، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہو۔ اس کی وجہ ہے معلوم یہ ہوا اللہ نے اسی کو کافی ہے کہ صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا اللہ رب العزت نے ان کو جوڑ دیا اور جس صورت میں چاہا اس طریقے سے بنا دیا۔ اگر انسان کے اپنے بس میں ہوتا، اپنی قدرت میں ہوتا
جو بدصورت پیدا ہونا چاہتا؟ کون ایسا انسان تھا جس کو اپنے رنگ کو اچھا نہ کرنا چاہتا؟ سب کے سب کرتے، لیکن اللہ نے جس کو جس طریقے سے چاہا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو سامنا بنا دیا، کسی کی صورت بہت اچھی بنا دی، کسی کو اس کے مقابلے میں کچھ کم بنائی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو پیدا کیا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مادرزاد نابینا ہیں، جو پیروں کی طاقتوں سے معذور ہیں، ایسے بہت سے ہیں کہ جو اپنے مادر جس کے اندر عذر، جو اپنے معیوب پیدا ہوئے، لیکن اگر دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر آنکھ مل سکتی، کسی بھی قیمت کے اندر، تو اتنے وسائل والے بھی اندھے ہیں کہ وہ اس جگہ جا کر کے خرید سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جس کو اندھا بنایا وہ اندھا ہی رہتا ہے. وہ چاہے کہ خرید کر کے اپنے آپ کو بینا بنا لے. حالانکہ وسعت ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت نے اسے وسعت دی، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، مالداری دی ہے، وسائل دی ہے، لیکن وہ اندھا اندھا رہتا ہے، نابینا نابینا رہتا ہے، اور لگڑا لگڑا رہتا ہے. کتنا بھی آدمی تصحیح کرا لے اپنے پیروں کی، اپنی آنکھوں کی، لیکن ایک فطری طور پر جو بینا ہوتا ہے اور فطری طور پر جو صحیح سالم پیروں والا ہوتا ہے، اس طریقے کی تبدیلی نہیں کر سکتا. معلوم یہ ہوا یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے جسم و جان کو اپنے محض انعام سے جس طرح چاہا اس طریقے سے بنایا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی سارا نظام اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کے لیے پیدا کیا، اور ہم اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور سارے اعضاء اللہ رب العزت کو درست و سالم بنائے. اب اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم عدولی کریں گے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ کر کے زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھیے یہ آنکھوں کی طاقت اللہ رب العزت نے جو دی ہے، یہ اس سے پوچھے گا. اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا کسی بھی غفلت کا شکار نہ ہو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آنکھوں کی قوت دی ہے، اور آنکھوں کی قوت کا غلط استعمال اگر ہوگا، ان السمع والبصر، جو کان کی قوت دی ہے، کان کی قوت کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا. آنکھوں کی قوت دی ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا. والفؤاد، قلب کو اللہ رب العزت نے صحیح سالم بنائے. گویا کہ ساری چیزوں کے کل اولئک کان عنہ مسئولا، جسم کے سارے اعضاء کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا. آج ہم موبائل کی اسکرینوں کے اوپر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم سنتے ہیں، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں. ہمیں کسی سے کچھ کہنا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، لیکن ذرا اپنے اسکرینوں کے اوپر اپنی آنکھوں کو تھکا دینے والوں، اپنے کانوں کو تھکا دینے والوں، کبھی غور بھی کیا ہے کہ جس ذات کی آنکھوں کے اندر بینائی آ جاتی ہے، جس نے اس قوت کو ہمیں قوت سماعت عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں، اس کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے. وہ بھی کوئی ہم سے سوال کرے گا، کوئی اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بنایا ہے، بتایا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، اس کے اعضاء کو ہم نے درست کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اس سے سوال اس سے پاسپورٹ ہوگی، پوچھ ہوگی. اللہ رب العزت پوچھے گا. ہم اور آپ اپنی آنکھوں کو کتنا گندا کرتے ہیں، اپنے اعضاء کو کتنا ناپاک اور کتنا برائیوں کے اندر ملوث کیے رکھتے ہیں کہ کان کی ہماری جو قوت ہے وہ کتنی برائی کی چیزیں سنتی ہے، آنکھ کتنی برائی کی چیزوں کو دیکھتی ہے. کبھی اگر تراویح کے اندر امام صاحب نے ایک پارے کے بجائے 1.25 پارہ پڑھ دیا، ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. اگلے دن سے نمازیں کم ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو بہت لمبی قرات کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذرا یہ تو غور کریں کہ موبائل کی اسکرینوں پر ہم نے کتنا اپنی آنکھوں کو تھکایا اور کتنا لگایا ہے. اگر اللہ کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر کے اگر کچھ دیر کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کی فرما برداری ہی ہوگی، اور ان ہاتھوں اور پیروں کا کچھ نہ کچھ فرض جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض رکھا ہے کہ ان چیزوں کو جیتنے کا ہوگا.
وجہ سے ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری زندگی کا معیار، ہماری زندگی کا راستہ، ہماری زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آج جوان یہ سمجھتا ہے کہ جوانی ہماری ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن عمره فيما أفناه۔ یاد رکھو جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، آج آپ کسی بھی غفلت کا شکار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جو قیامت کے قرب قیامت کی چیزیں بیان کی تھی، آج حرف بحرف کی تعریف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھو کسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا ایک سچا عقیدہ ہے اور ہوگا بھی اسی طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر کے قیامت جتنے انسان ہوں گے وہ سارے کے سارے میدان محشر کے اندر۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انسان کو اول سب سے پہلا انسان اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر قوم ہے، دہریہ ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تھیوری چلتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، مچھلی تھا، بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ غلط بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کلکم من بنی آدم و آدم من طین، تم سب کے سب انسان ہو، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہو۔ یہ سارا نظریہ غلط ہے۔ قرآن اور حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں سارے کے سارے۔ اگر یہ قرآن کی طرف نسبت ہو گئی اس وجہ سے یہی درست ہے، اور نہیں تو آپ تجرباتی طور پر بھی دیکھ لیجیے کیا دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے جتنی اس کے اندر عقل دی ہے، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ کیا پہلے یہ جو بھیڑیے اور چیتے اور شیر وغیرہ پہلے چیز پھاڑ کر کے کھاتے تھے اب بھون کر کے کھانے لگے ہوں؟ کوئی بھی ترقی جتنی اللہ نے ان کے اندر عقل دی ہے اس کے اندر کوئی ترقی ہوئی ہے؟ جب ترقی نہیں ہوئی تو انسان کے بارے میں کیسے مان لیا جائے کہ وہ بھی بندر سے ترقی کر کے انسان بنا؟ غلط بات ہے۔ قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے یا حدیث کہہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ قرآن کی تھیوری ہے، یہ حدیث کی تھیوری ہے۔ لقد خلقنا الانسان من قرآن پاک کے اندر انسان کو جو سورہ رحمان کے اندر ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی بات درست ہے۔ آج تجرباتی طور پر جو بھی چیزیں ثابت ہیں اسی طریقے سے ساری دنیا کے جتنے سائنسداں اور عقلمند اور دانشور کہلاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے علاوہ تھیوری ایجاد کی، لیکن کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب کو اللہ رب العزت میدان محشر کے اندر جمع کرے۔ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَبِيدِ، کہ زمین کو اس طریقے سے بڑھا دیا جائے گا جیسے ربڑ کو کھینچ کر کے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سارے انسانوں کو اللہ رب العزت پیدا کرے گا۔ اور اس وقت میں اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی، کہ اے ابن آدم کا قدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے پیدا ہوئے ہوں گے کبھی بھی اپنے پروردگار کے سامنے سے ان کے قدم ٹل نہیں سکتے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے۔ عن عمره فيما أفناه، سب سے پہلی چیز ان کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں عمر لگائی۔ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ عمر یعنی جسم کو اور سانس کو قائم رکھنا یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کے دورانیے پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری عمر کس جگہ لگ رہی ہے، کس سمت میں ہم جا رہے ہیں۔ اگر سیدھے سمت میں جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ کوئی انسان چاہے کہ اللہ کے سامنے سے ہٹ جائے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس، 5 باتوں
جب تک ابن آدم کا قدم اپنے پروردگار کے سامنے سے ٹل نہیں سکتا. ان میں سے سب سے پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنیٰ. اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں فنا کیا. اب اگر ہماری عمر سیدھے راستے پر لگ رہی ہے, صحیح راستے پر ہم چل رہے ہیں, میرے محترم بزرگوں بھائیوں, ہمیں اللہ کا شکر ہے. اور عمر کے جو بہترین ایام ہیں, اس کے اندر سب سے بہترین ایام ہے وہ ہے جوانی کے ایام. دوسرا سوال انسان کا اللہ رب العزت کے سامنے کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا وعن شبابہ فیما ابلیٰ. اسی دنیا کے اندر تم سے بڑے بڑے بہترین پہلوان دنیا کے اندر اسی دنیا کے اندر جیے, اور جی کر کے ایک وقت آیا اس دنیا سے چلے گئے. بڑے سے بڑا کوئی اپنا نوجوان جس کی طاقت کے اوپر غرور اور گھمنڈ ہو, ہمارے تمہارے جیسے ہزار لوگ اسی دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور اسی دنیا کے اندر سے چلے گئے, اور ان کو بھی ان کی جوانی بھی ختم ہو گئی. آج جو ہمارے والدین, ہمارے بڑے بوڑھے جو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے خود نہیں چل سکتے, لاٹھی کے سہارے سے چل رہے ہیں, اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے, اے جوانوں ہمارے تمہاری طرح وہ بھی جوان, وہ بھی ایک زمانہ تھا جوان تھے, لیکن وہ جوانی کے ایام انسان کے ختم ہو کر رہے تھے. وعن شبابہ فیما ابلیٰ. اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا. آج جب جوانی کی ترنگ پیدا ہوتی ہے تو انسان بجائے اس کے کہ جس نے ہمارے اس جسم کو جان کے اندر قوت دی, طاقت دی, استحکام پیدا کیا, بجائے اس کے کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے, اس کے اس احسان کے اوپر شکر ادا کیا جائے, مسجدوں کا راستہ اختیار کیا جائے, جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد انسان دیوانہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی جا سکتی ہو وہ کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جوانی بھی ختم ہوگی, اور اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا. لہذا کبھی بھی کسی بھی جوان کو, آپ جیسے ہم جیسے جوان جا کر کے آج بھی ہاسپٹلوں کے اندر دیکھو تو 20 سال 30 سال کے نوجوان ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے کسی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کسی کو فطری طور پر, جب آپ اپنے جیسے مدیروں کو دیکھیں گے تو وہ ایسے ہیں کہ اپنی ضرورت خود نہیں پوری کر سکتے, اپنے منہ کے اندر نوالا نہیں ڈال سکتے, اپنی ضروریات اگر پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ نہیں پوری کر سکتے. اللہ نے ہمیں قوت دی, ہمیں طاقت دی, ہم اپنی ساری ضروریات کو پوری کرتے ہیں, تو کیوں نہ اس ضرورت پوری کرنے والے اللہ کی فرما برداری کے اندر اپنی جوانی کو لگائیں, کیوں نہ اس کی فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو لگائیں, کیوں اپنی جوانی کو ہم ادھر ادھر خراب کر رہے ہیں. کیا یہ جوانی ہماری ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ اگر ہمیشہ رہنے والی چیز ہے تو آدمی کر لے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو اللہ کی فرما برداری کے اندر اس کو لگاؤ, اس کی نافرمانیوں کے اندر مت لگاؤ, اللہ کی نافرمانی کے اندر اپنے آپ کو مت لگاؤ. اور نوجوان اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے, میرے محترم بزرگوں بھائیوں, اللہ کا بہت ہی مقرب اور اللہ کا بہت ہی مقبول ہے عبادت جو جوانی کے عالم میں عبادت کرتا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ جب تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا اور سورج سمانے پر آ جائے گا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, کہیں کسی کو سایہ نہیں ملے گا, ایسے عالم کے اندر 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں, ان 7 میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان بھی ہوگا, وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس نوجوان نے اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوگا, جو پلا بڑھا ہوگا اللہ کی عبادت میں, جس کی جوانی دیوانی نہیں ہوگی, جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے اندر لگی ہوگی. وہ نوجوان جب اللہ کے یہاں آئے گا میدان محشر پہ, اللہ میدان محشر پہ جتنی پریشانیاں ہیں اور جو دھوپ ہے, جو سورج کی گرمی ہے, تپش ہے, وہ سب کو ختم کر کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھا دے گا. قصہ کہانی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر آنے والی ہیں. اگر کوئی جوان, اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا, اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا.
اس وجہ سے نوجوان اللہ کی فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کے حکم عدولی سے اپنے آپ کو روکو، اور جتنا اللہ نے قوت دی ہے اللہ کے حکموں کی تابعداری کے اندر لگاؤ۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر بتاؤ، جگاؤ۔ جب اپنے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ جگاؤ گے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت آخرت کے اندر ایسی زندگی عطا کرے گا، ایسی زندگی عطا کرے گا، اور ایسی رنگریاں وہاں ہوں گی، اور ایسے ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ذرا دنیا کے اندر پھونک پھونک کر کے قدم بڑھا کر کے تو دیکھو، پھونک پھونک کر کے قدم رکھ کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کتنی نوازشات کرے گا۔ ایسے موقع پر کرے گا جب وہ نوازشات ختم نہیں ہوگی، جب عمر ختم نہیں ہوگی، جب آدمی کو کبھی اس بات سے مٹنا نہیں ہوگا، ایسے موقع کے اوپر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ انعام کا احسان کا معاملہ کرے گا۔ اپنے دل کے اندر تقوی کو جگاؤ۔ آج ہمارا نوجوان اس طریقے سے بگڑتا چلا جا رہا ہے جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ کوئی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، کوئی ذات ہے جو ہمارے دنیا کی کوئی ذات کوئی چیز ہمیں نہ دیکھے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں رات کی تنہائی میں کریں، ایسی جگہ پر کریں جہاں کوئی نہ ہو، لیکن اگر تمام کے تمام چیزیں نہ ہو لیکن اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگ نے کہا کہ اے انسان، جب تو کوئی برائی کرتا ہے تو وہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے جس سے کوئی انسان دیکھ رہا ہو، کوئی مخلوق دیکھ رہی ہو، لیکن وہ دروازے کیوں نہیں بند کرتا جس سے میں خدا دیکھ رہا ہوں؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور اللہ ہی کو سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ دیکھ رہا ہو تو بھی کچھ نہیں کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں بھائیو، ایسا نہیں، اللہ کی نگاہوں سے کوئی اوجھل نہیں۔ یہ دل اپنے اندر اپنے جگانا بسانا چاہیے۔ ایک بزرگ کے ہاں ایک نوجوان آیا تو ان کے یہاں بہت سے مریدین تھے، بہت سے عمر کے لوگ تھے۔ جب وہ نوجوان آیا تو اس بزرگ کو اس نوجوان کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی۔ جب نوجوان کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی تو لوگوں نے دل پیر صاحب سے کسی نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن بظاہر معلوم ہونے لگا کہ ان کو اعتراض ہے کہ ابھی چند دن کا نوجوان یہ ابھی آیا ہے اور اس کو ان کی طرف توجہ ان کی زیادہ ہو گئی۔ ہم تو سال سے آ رہے ہیں حضرت کی مجلس میں، حضرت سے بیعت ہوئے ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس وہ بات اور توجہ نہیں ہے کہ حضرت نے یہ محسوس کر لیا کہ میرے محترم بزرگوں اور بھائی، انہوں نے امتحان اس طریقے سے لیا، کہا کہ کل تم سب کی دعوت ہے اور کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت تو کوئی اس طریقے کا رسم نہیں تھا۔ انہوں نے مرغے منگائے اور کہا کہ ایک مرغا سب کو دیا، چاقو دیا اور کہا کہ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں ذبح کر کے لاؤ۔ سارے کے سارے کوئی درخت کی آڑ میں، کوئی دیوار کی آڑ میں، کوئی کسی گھر کی چہار دیواری کے اندر جا کر کے وہ ذبح کر کے لے آئے۔ لیکن جب یہ نوجوان لوٹ رہا ہے تو چھری اور وہ مرغ اسی طریقے سے زندہ سلامت لیے چلا آ رہا ہے۔ اب پھبتیاں کے سمیت پرانی عمر کے لوگ کہ دیکھو حضرت نے بات کہی تھی کہ ذبح کر کے لانا، مہمانوں کی دعوت ہے اور ہم سب کی دعوت ہے، یہ بات نہیں مانی، آج اس کا راز کھل گیا اور آج اس کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ دیکھو حضرت کی بات بھی مان کر کے نہیں آیا۔ جب وہ آیا میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سوچنے کی چیز ہے جب یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، انسان رات کی تنہائی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، بازاروں میں ہو، گھر کے کسی کونے میں ہو، جنگل کے کسی کونے کے اندر ہو، کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ جب واپس لے کر کے واپس آتا ہے تو بزرگ صاحب پوچھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے تو ہماری باتوں کو مانا اور سب جمع کر کے کہیں نہ کہیں لے کر کے چلے آئے، تم زندہ لے کر کے چلے آئے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایسی جگہ جمع کرنا جہاں کوئی نہ ہو، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں میرا خدا میرے ساتھ تھا۔ اس کا احساس یہ تھا۔ ہم اور آپ ظاہر نہیں کرتے کہ حضرت نے کہا ہے کہ کوئی جانور نہ دیکھنے پائے کہ جب کہا ہے جانور، کوئی انسان نہ دیکھنے پائے کہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ مرغ کھائیں گے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے۔ ہم اپنے دماغ، اس کا دماغ کہاں تھا، اس کی سوچ کہاں تھی؟ وہ اس کی سوچ یہ تھی کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں بھی ہو وہ لے کر کے زندہ واپس آتا اور کہتا ہے مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی
کہ اب یہ آدمی کے فکر کی بات ہوتی ہے، اپنے اخلاق سے کوشش کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطمع نظر کیا تھا اللہ کی طرف۔ آج یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے میرے محترم بزرگوں بھائیوں، برائیوں کی طرف قدم چل جائے ناممکن ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نہ ہمیں احساس ہے اور نہ یہ احساس ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیام قیامت سارے انسان موجود ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں، یہ ایمان ہمارے اندر جاگتی نہیں، اس وجہ سے ہماری جوانی کالی ہوتی چلی جا رہی ہے، دیوانی ہوتی چلی جا رہی ہے، برائیوں کے اندر ہم اپنے آپ کو ہم ڈبا چکے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ یہ احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے، اللہ کا خوف کیا چیز ہے۔ کوئی ذات دیکھے نہ دیکھے، وہ ذات ہمیں کسی بھی اچھے یا برے عمل کو کرتے ہوئے وہ دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے اس کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ چیز جب بس جائے گی، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور یہی چیز بس گئی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اندر۔ ایک مرتبہ جب یہ کہنا جن کافروں کو عیسائیوں وغیرہ سے مسلمانوں کی آمیزش تھی، وہ مسلمان جب لشکر جا رہا تھا تو ان کا عیسائیوں نے کہا کہ آج ان کے ایمان کو سلب کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے اور اس کے بعد یہ ہار جائیں گے۔ اس نے کہا اپنی نوجوان لڑکیوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ اور لشکر جس طرف سے گزر رہا ہے اسی کے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے کی صورت ہے تو امام المسلمین نے، امیر المؤمنین نے حکم دے دیا اور کہا فوج کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور گزرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ کہتے ہیں بعد میں سارے کے سارے وہ فوج کے لوگ تو عموماً جوان ہی ہوتے ہیں، نوجوان ہی ہوتے ہیں، جب ان کو وہ اپنی فوج لے کر کے گزر گئے اور اس کے بعد فتح کیا، فتح کر کے جب وہ سکہ گاڑ دیا، بعض لوگوں نے پوچھا کہ جس طرف سے تم گزرے اس طرح کے مکانات کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو چھت دیکھا ہی نہیں۔ کوئی آدمی یہ بیان نہیں کر سکا کہ وہاں کے گھر دو منزلہ تھے یا ایک منزلہ تھے، چھت والے تھے یا کھپڑے کے تھے یا دودھ کے تھے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکا، اس لیے کہ امیر المؤمنین کی طرف سے اللہ نے حکم کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور ان کی طرف سے حکم ہو گیا۔ ایک فوج بھی اپنی نگاہ اونچی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسے یہ تک نہیں پتا چلا کہ چھت ہے یا پوچھ ہے یا کیا چیز ہے، اس طریقے سے وہ گزرتے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اطاعت کا اور فرما برداری کا اور اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا کہ اگر آج ہم نے امیر کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکموں سے فرمانی کر دی تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی رسوا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی رسوا کرے گا۔ اس وجہ سے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو، اللہ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ کوئی ذات دیکھے نہ دیکھے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ورنہ اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے جوانی کہاں پرائی کی۔ چار چیزیں، 4 دن کی 4 چیزیں یہ سزا قائم ہے، 4 دن کی 4 چیزیں یہ سزا قائم نہیں۔ فصل گل، جوش جوانی، حسن دل بر چاندنی، یہ چیزیں ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ جو ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے تو کیوں آدمی اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں پرانا کیا۔ 2 سوال تو عمر کے بارے میں ہوگا، ایک تو عمر کہاں گوائی اور دوسرے اس میں جوانی کی عمر کہاں کھپائی، کہاں پرانا کیا۔ 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ہم اور آپ غور کریں، مال کمانے کے لیے مال کے پیچھے کتنے دلدادہ ہوتے چلے جائیں، کتنے ہم مال کے پیچھے، ہر آدمی دوڑتا دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ خوب کمائیے، اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کیجیے، اچھے سے اچھی ڈگری حاصل کر کے مال بہتر سے بہتر کمائیے، لیکن یاد رکھیے اگر وہ حلال کی کمائی ہے آپ اس کو بھرپور محنت کر کے اسے حاصل کیجیے۔ اگر حرام کی کمائی ہے کبھی بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے، کبھی بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب، کوئی بھی انسان جس طریقے سے اس کی موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہیں بھی چلا جائے، موت سے
बच नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशद्ददा। चाहे कितना भी ताकतवर इंसान हो, कितना भी ओहदे वाला इंसान हो, कितना भी माल वाला इंसान हो, एक न एक दिन उसे मौत का मजा चखना है। तो मौत जिस तरीके से इंसान के पीछे लगी हुई है और इंसान जिस तरह जहां भी जा रहा है मौत उसके पीछे पीछे लगी हुई है, जहां उसके मौत का वक्त होगा उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। ठीक इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया है, वो इन नफ्सन लन तमूत, कोई भी जी रूह मर ही नहीं सकता दुनिया के अंदर हत्ता तस्तकबिल रिज़्क़हा, जब तक कि वो अपनी रोजी पूरी न कर ले। जितनी अल्लाह ने उसके लिए रोजी लिख रखी है, वो जब तक दाना दाना हब्बा हब्बा थोड़े टुकड़े टुकड़े जब तक वो अपने पेट के अंदर डाल नहीं देगा, जब तक उसको बर्द नहीं लेगा, जब तक उसको इस्तेमाल नहीं कर लेगा, उस वक्त तक उसकी मौत आ ही नहीं सकती। तो जिस शख्स को ये यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना हमारे दिल के हमारे लिए लिखा है उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना जायज तरीके की तरफ हाथ बढ़ाए, क्यों ना जायज तरीके नाजायज का हराम का अगर 1000 रुपया उसे मिल रहा हो तो उसे तर्क कर देना चाहिए। 10 रुपये अगर जायज से मिल रहे हो खुशी से उसको खरीद करना चाहिए, जायज और हलाल तरीके से। आज हमारी कमाइयाँ और हमारी जिंदगी के लिए जो जिंदगी गुजारने के लिए जो पैसे के हुसूल की होड़ लगी हुई है, उसके अंदर न जायज देखा जाता है न नाजायज देखा जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, बहुत गलत बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनको दुनिया की सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई बीमारी दे रखी है, उस बीमारी की वजह से वो उस चीज को बरत नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको आप देखते हैं कि शिफा के नाम पर आदमी कितनी कड़वी कड़वी दवाएं खा लेता है, वो क्या होगी? वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए लिखी हुई थी कि उसके पेट में जानी है, तो वो शिफा के नाम पर, सेहतयाबी के नाम पर हो ना हो उसको कभी भूख को पी लेता है और उसको अपने दिल के अंदर अपने दिमाग अपने पेट के अंदर उतार लेता है। ये क्या है कि उसी के रोजी का हिस्सा था तो उसे मिलना, वो इसकी वजह से गया। बहुत सी चीजें पेट तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वो दस्त की वजह से किसी और चीज की वजह से बाहर आ जाती है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं। ठीक इसी तरीके से जो माल हमें मिलना है दुनिया के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत को देकर रहेगा। इस वजह से हमें हलाल तरीका इख्तियार करना चाहिए, हराम से हमेशा बचना चाहिए। ये कि हराम का एक दाना भी अगर हमारे जिस्म के अंदर आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कभी गिड़गिड़ाता है, रोता है और वो कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करता है, लेकिन मुमद्दतुल हराम मा करुल हराम फान्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। आज हमारी दुआएं जो कबूल नहीं हो रही है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि हम अल्लाह के सामने हर तरह से गिड़गिड़ाएं, लेकिन अगर हमारे पेट के अंदर जाने वाली ग़िज़ा अगर हराम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फान्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसका खाना हराम है, उसका जिस्म के ऊपर आया हुआ कपड़ा हराम है, तो कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कबूल करेगा? उसकी दुआ को कैसे मानेगा और कैसे कबूल करेगा? दुआ कबूल हो ही नहीं सकती। इसी वजह से आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कुलू मिनत तय्यिबात, ने अच्छी रोटी खाओ, हलाल रोटी खाओ। तो हमें हराम तरीके से बचना चाहिए और हलाल तरीका इख्तियार करना चाहिए और उसके जतन करनी चाहिए। उसके लिए आज मुसलमान कौम और मुसलमान का बच्चा सबसे ज्यादा काहिल, सबसे ज्यादा सुस्त, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के लोग तो जागरूक बेदार हो चुके हैं, लेकिन मुसलमान को जिस तरीके से बेदार होना चाहिए उस तरीके से बेदार उसके अंदर नहीं आ रही है। हमें खूब कमाना चाहिए, खूब माल के पीछे कोशिश करनी चाहिए। जितनी आदमी के पास माल आएगा, हलाल तरीके से आएगा, उतनी उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। ये जो मदारिस कायम है, मसाजिद कायम है और सारे जो दीन के काम हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं? यही तो पैसे हैं जो लगा करके आप चंदा देते हैं मदरसों के अंदर, मसाजिद के अंदर, तो मसाजिद खड़ी हो जाती है, मदारिस खड़े हो जाते हैं और उनको उलमा को तनख्वाहें दी जाती है। नेक कामों के अंदर कहाँ से आएगा? जब आप कमाएंगे, मेहनत करेंगे और आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, सवाब भी मिलेगा और ये सारी की सारी चीजें कायम रहेंगी। इस वजह से हलाल तरीका इख्तियार करो, खूब मेहनत करो। हराम से एक हब्बा भी हमारे दिल के अंदर हराम का ना आना चाहिए कि मुसलमान का
اسی طریقے سے دوسرا سوال مال کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں کیا جائے گا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، یہ مال تو تم نے کما لیا لیکن کمانے کے بعد اس کو لگایا کہاں؟ مسجد کے اندر دے دیا، مدرسے کے اندر دے دیا، اپنی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا دوہرا ثواب، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا دوہرا ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ہے اور دوسرے جو ہے اپنی اولاد کے پالنے کا ثواب ہے، جو آپ نے اللہ رب العزت نے اپنی اولاد وغیرہ کو پالنے کا حکم دیا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا محبت کی وجہ سے نہیں، آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو کما رہے ہیں اپنی بیوی کو پہنائیں گے، اپنی بیوی کو کھلائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، کیوں کھلائیں گے، کیوں پہنائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام نافع ہمارے ذمہ کیا ہے، اس وجہ سے ہمارے ذمہ ہے تو ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے۔ آدمی آج جذباتی محبت کی وجہ سے کرتا ہے اور جذباتی محبت کرنے کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا ثواب مرتب ہونا چاہیے، وہ ثواب مرتب نہیں ہوتا، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کا نام نافع ہمارے ذمہ رکھا ہے، تو جیسے ہمیں نماز پڑھنی ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اگر اللہ نے چاہتی ہو تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے اپنے مال کو اس میں خرچ، اور جب اس میں خرچ کیا جائے گا، دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے، چاہے اپنی اولاد پر، چاہے اپنی بیوی پر، چاہے اپنے رشتے دار پر، چاہے مسجد پر، چاہے مدرسے پر، تو اس کی وجہ سے انسان کا مصرف یہ راستہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنا مال کما کر کے اپنے بچے کے ہاتھ میں بائک دی، اس وجہ سے کہ آپ کے پڑوسی کے پاس بائک نہیں ہے، دکھائیں کہ ہمیں اللہ نے دی ہے تو ہم تم کو دکھا رہے ہیں، اس کے دیوار سے اپنی دیوار کو اونچی اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کو بتائیں کہ ہم مالدار ہیں۔ یاد رکھیے یہ مال کا غلط استعمال ہے، مال کا غلط استعمال ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے سوال کیا جائے، کوئی بھی کام اس طریقے سے کیا جائے جو ناجائز ہو، اللہ رب العزت اس کے بعد فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ اور پانچواں سوال جو ہوگا ماذا عمل فیما علم، اپنے علم کے مطابق کہاں تک تم نے عمل کیا، کہاں تک عمل کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے اندر آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ اگر ہمارے اوپر رمضان کے مہینے میں ہم زندہ صحیح سلامت ہیں تو ہمارے اوپر روزہ فرض ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو زکات ہمارے اوپر فرض ہے، اگر اللہ نے مزید وسعت دی ہے تو حج ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کے دورانیوں کو، اپنے شب و روز کو، اپنے 24 گھنٹے کو دینی بناؤ، اور جو حدیث پاک اور قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اپنے پلے باندھو۔ یہ قصہ کہانی کے وقت نہیں، ہم ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہ ہونے والی ہیں، بعلم ہی اسی طریقے سے ہوگی جیسے حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، جیسے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی اگر اب تک غلط گزری ہے، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس خدا سے کبھی مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک واقعہ بیان کر کے جب یہ ہے کہ کبھی جب یہ باتیں کی جاتی ہیں، شیطان فوراً اندر سے بات ڈال دیتا ہے کہ تیری زندگی تو اتنی کالی ہے، تو نے تو اتنا گناہ کر ڈالا ہے، تم نے تو ہر طرح کا گناہ کر ڈالا، کون تجھے معاف کرے گا؟ نہیں، جس وقت بھی احساس پیدا ہو جائے، الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، ندامت جس وقت پیدا ہو جائے، اپنے مالک کے حضور میں آ جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ در ہے جہاں سر جھکاؤ گے تمہیں سربلندی ملے گی، تمہیں عزت ملے گی۔ دنیا کی کوئی عدالت، اگر آپ کسی کی عدالت نہیں، مجرم بن کر کے پکڑے گئے ہیں اور آپ نے جرم نہیں کیا تھا، وہ عدالتیں آپ کو معاف کرتے، باعزت بدی کرتے، تب بھی ان کے رجسٹر کے اندر لکھا رہتا ہے کہ یہ فلاں مجرم فلاں جرم کے اندر پکڑا گیا تھا لیکن باعزت بری ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے بلوا دیتے ہیں، نام عمل سے کھرچوا دیتے ہیں۔ اگر کوئی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اس کو فرشتوں سے بلا دیا جاتا ہے، نام عمل سے کھرچوا دیا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل کلین صاف ہو جاتا ہے۔
لیکن اللہ سے کوئی بیعت کرنے والا ہو، اللہ سے صلح کرنے والا کوئی ہو، اللہ سے اپنے معاملے کو درست کرنے والا کوئی ہو، زندگی میں کسی بھی عمر کسی بھی وقت کے اندر اپنے بستر کی تنہائی میں ہو، مسجد کے کسی گوشے کے اندر ہو، وہ اپنے آنسو کو اللہ کے سامنے بہا کر کے دیکھے کہ ہماری زندگی بڑی خراب گزری ہے، معاف کر دے مولا، اللہ رب العزت معاف کرے۔ ایک سچا واقعہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ توبے کے اوپر ہے، جس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی تھا 99 لوگوں کو قتل کرنے والا، بنی اسرائیل کا آدمی، لیکن اس کے اندر احساس پیدا ہوا، ایک دو نہیں قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کرنے والا اتنا بڑا مجرم، جب اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہمیں یہ کام غلط کیا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بھئی کہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے فَدُلَّ عَلَىٰ رَاحِبٍ، اسے ایک راہب کا راستہ بتلا دیا گیا کہ جاؤ وہاں پوچھو، وہاں مسئلہ پوچھو، وہ بتلائیں گے۔ جب راہب کے پاس گئے، اسے تو عابد تو تھا لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس، اس سے کہا کہ اگر کوئی ایسا اور ایسا جرم کرنے والا ہو تو کیا معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کے 99 لوگوں کو قتل کرنے والا، اس کی کہاں بخشش ہو سکتی ہے؟ جب اس نے یہ سنا کہ بخشش نہیں ہو سکتی، تو جب گناہ کرتا ہے آدمی تو اس کا دل جو ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پر جری ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے پہلی بار کوئی گناہ کیا ہو، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس کا دل ملامت کرتا ہے کہ گناہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کرتا کرتا پھر اس کو ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ۔ اس نے کہا کہ جب ایسی بات ہے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، 100 پورا کرنے کے بعد پھر اسے احساس ہوا کہ مجھے غلط کام کیا، کہتے ہیں فَدُلَّ عَلَىٰ عَالِمٍ، پھر اس نے پوچھا، ایک عالم کا راستہ بتلا دیا گیا۔ جب عالم کا راستہ بتلا دیا گیا تو عالم کے پاس وہ گیا کہ اگر ایسا کوئی مجرم ہو تو کیا اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کہا اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس عالم نے کہا کہ اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد اس کو بتلا دیا کہ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے تم اللہ کی عبادت کرو۔ مقصد کیا تھا کہ فلاں بستی کی جگہ پہ لوگ بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ جب وہ جائے گا وہاں دیکھے گا کہ ہماری زندگی کتنی کالی تھی اور یہ لوگ کیسے نیک اور فرشتے لوگ ہیں، تو اسے اور احساس ہوگا، اور جب اور احساس ہوگا تو اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ اپنی جگہ سے چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نیک روحوں کو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے اس لیے کہ معافی مانگ چکا ہے۔ بری روحوں کے فرشتے جو لے جانے والے تھے وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے اس کی روح کو اس لیے کہ یہ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس مقدمہ گیا، اللہ نے کہا ان فرشتوں سے کہ جاؤ دیکھو کہ وہ اپنی معافی کی جگہ سے قریب ہے یا اپنے جرم کی جگہ سے قریب ہے۔ اگر معافی کی جگہ سے قریب ہے تو اسے نیک روحوں کو لے جانے والے فرشتے لے جائیں، اگر وہ جرم کی جگہ سے قریب ہے تو وہ بری روحوں کو لے جانے والے۔ ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو تنگ کر دیا جہاں وہ معافی مانگے جا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب ناپا جائے تو وہ جگہ کم ہو جائے، کہ وہ نزدیک ہو جائے جہاں سے وہ معافی مانگنے جا رہا تھا، اور وہ جگہ دور ہو جائے جہاں وہ جرم کر کے آیا تھا۔ اور نیک روحوں کو لے جانے والے فرشتوں کو وہ لے گئے، اللہ رب العزت تو اتنا معاف کرنے والا ہے، اور وہ تو اپنے نام عمل سے بھی پرسوا دینے والا ہے۔ ہم اور آپ اللہ سے معاملہ کر کے تو دیکھیں، اس وجہ سے ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری جوان بچیاں، جن لوگوں سے بھی کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، بڑا خطا کار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ سے اپنے معاملے کو درست کریں، اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ والا بنائیں، نیکیوں اور تقوی اور طہارت والی زندگی گزاریں، اسی کے اندر ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، اس کے علاوہ ہماری کامیابی اور کامرانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔